بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں۔ پاکستان اسلام کا مرکز کیوں نہ ہو، اس کا نام بھی اللہ عز و جل کا دیا ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے، پاک سے مراد پاکیزہ ہے اور ستان سے مراد شہر ہے، یعنی پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے بہت ہی بابرکت وقت کا تعین کیا۔ رات 27 رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی اور دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ ناظرین کرام، مزید جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید نئی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچتی رہیں۔ غزوہ ہند اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم غزوہ ہوگا۔ یہ وہ جنگ ہوگی جو اسلام کے عروج کی اولین اور آخری جنگ مشرکین اور یہود کے خلاف ہوگی۔ اس غزوہ میں اسلامی مرکز پاکستان میں ہوگا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک اگر کفر کی راہ میں کوئی چٹان ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ جب سوویت یونین سے ٹکر لی گئی تو دشمنان اسلام نے کہا کہ اب پاکستان نہیں رہے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور پاکستان اپنے وجود پر قائم اور دائم ہے۔ صہیونی اور ہندو اور مشرک اسلام کے مرکز پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک محاذ قائم کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہ کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں۔ آئیے کچھ صدیاں پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ اسلامی مرکز کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اسلام کی تقریباً 1450 سال تاریخ میں پاکستان ہی ایک ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ دیکھا جائے تو اس وقت مدینہ المنورہ کو بیک وقت دو دشمنوں سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ ایک تو وہ جو آمنے سامنے آ کر اہل مدینہ سے جنگ کرتے رہے، جو کہ مشرک لوگ تھے۔ دوسرے وہ جو پس پشت رہ کر اسلام کو کھوکھلا کرنے میں مصروف رہے، یعنی یہود اور نصارہ۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ ایک دشمن تو سامنے موجود ہے جو جنگ میں آئے دن مصروف رہتا ہے، یعنی ہندوستان، اور پس پشت رہ کر پاکستان کو تباہ کرنے میں اسرائیل یہودی موجود ہیں۔ لیکن ایک اور عجیب اتفاق بھی سنتے چلیے۔ ریاست مدینہ کو قائم رکھنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ہمراہ مشرکین مکہ سے 3 جنگیں کی اور بالآخر چوتھی جنگ میں مشرکین پر ایسا حملہ کیا کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا اور مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا گیا اور یہود اور مشرکین کی طاقت کو کچل دیا گیا۔ اور ادھر پاکستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اب تک ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور آخری چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی، جس کے بارے میں حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں بیان کر دیا گیا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا۔ اسی بنا پر پاکستان کو عالمی اسلام میں مدینہ الثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا مدینہ۔ اور کیوں نہ کہا جائے، پاکستانی عوام دل و جان سے حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ مزید پاکستان کی غزوہ ہند سے نسبت اگلی قسط میں آپ کو بیان کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ کمنٹ میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا محبت پاکستان میں اظہار کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔